یہ کہانی صرف ایک ماہی گیر اور ایک ڈولفن کی نہیں، بلکہ یہ داستان ہے وفاداری، قربانی اور سچے ایمان کی۔ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے گی۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک محض خیالی داستان ہے، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ کہانی آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گی کہ حق کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی کا ہوتا ہے اور نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ صدیوں پرانا ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں، جہاں کی زندگی کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں کے ساتھ چلتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان ماہی گیر احمد رہتا تھا۔ احمد ایک غریب مگر انتہائی ایماندار انسان تھا۔ اس کا چہرہ سادگی اور صبر کی داستان سناتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنی چھوٹی سی کشتی میں سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑتا، لیکن اس کے نصیب میں صرف غربت تھی۔ اس کی جھولی اکثر خالی ہی رہتی۔ ایک صبح احمد نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے اپنی کشتی لے کر گہرے سمندر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا جال پھینکا اور اللہ کا نام لے کر انتظار کرنے لگا۔ اچانک جال میں ایک زبردست کھچاؤ محسوس ہوا۔ جب اس نے جال کھینچنا شروع کیا تو اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید آج کوئی بڑا شکار ہاتھ لگا ہے، مگر جب جال قریب آیا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بے چین ڈولفن پھنسی ہوئی ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لالچ کی چمک آئی۔ اس نے سوچا اگر میں اسے بیچ دوں تو اچھے پیسے مل سکتے ہیں اور میری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کے دل کی آواز نے اسے روک دیا۔ اس کے ضمیر نے کہا یہ ایک بے زبان جان ہے، اس کی جان بچانا ہی حق ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کسی بے گناہ کو اذیت دے کر حاصل کی گئی دولت کس کام کی؟ احمد نے فوراً فیصلہ کیا اور اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جال کاٹ کر ڈولفن کو آزاد کر دیا۔ ڈولفن نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ خاموش زبان میں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر گہرے پانیوں میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے کئی دن بعد بھی احمد کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ غربت اور بھوک نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ مزید گہرا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے، احمد اگر تم وہ ڈولفن بیچ دیتے تو آج تم امیر ہوتے، مگر احمد کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا اور وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں کسی بے زبان جان کو تکلیف دے کر پیٹ بھرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری نیت صاف ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری محنت اور ایمان کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ احمد کی یہ باتیں اس کے پختہ ایمان کی گواہی دیتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے فیصلے پر افسوس نہیں کیا۔ ایک دن سمندر میں اچانک ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بڑی بڑی موجوں نے احمد کی چھوٹی سی کشتی کو چکر دینا شروع کر دیا۔ کشتی الٹنے لگی اور احمد خود کو بچانے کی کوشش میں ناکام ہو کر سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس کی امید ختم ہو چکی تھی، مگر پھر ایک کرشمہ ہوا۔ اسی لمحے پانی کے اندر سے وہی ڈولفن نمودار ہوئی جسے احمد نے آزاد کیا تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر احمد کو سہارا دیا اور اسے کئی میل دور ساحل تک لے آئی۔ احمد بے ہوش تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد گاؤں والوں کا ہجوم دیکھا جو حیرت سے اسے اور ڈولفن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ڈولفن تجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لائی ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ جو کل تک احمد کا مذاق اڑاتے تھے آج حیرت اور شرمندگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اسے کرشمہ قرار دیتے اور کچھ اسے اللہ کا انعام سمجھتے۔ احمد کے دل میں سکون اور نور بھر گیا اور اس نے اپنے دل سے کہا، واقعی اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد احمد جب بھی سمندر جاتا وہی ڈولفن اس کے قریب تیرتی نظر آتی۔ ان کے درمیان ایک انوکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ ڈولفن احمد کی کشتی کو درست راستہ دکھاتی، خطرات سے آگاہ کرتی اور کبھی اس کے قریب آ کر لہروں میں کھیلتی جیسے وہ اپنی دوستی کا یقین دلا رہی ہو۔ کچھ لوگ حسد میں جلتے، مگر زیادہ تر لوگ اس رشتے کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھتے۔ ایک دن قریبی گاؤں سے کچھ لالچی شکاری آئے جنہیں احمد اور ڈولفن کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے احمد کو سونے کے سکوں کی پیشکش کی اور کہا، ہمیں وہ ڈولفن چاہیے، ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے کہ تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ مگر احمد نے سختی سے انکار کر دیا، یہ میری نہیں، اللہ کی امانت ہے، میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شکاریوں نے اس کی بات نہ مانی اور رات کی اندھیرے میں ڈولفن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب احمد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سمندر کی طرف دوڑا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شکاریوں کا مقابلہ کیا۔
और डॉल्फिन को आजाद कराया। इस कशमकश के दौरान अहमद शदीद जख्मी हो गया। वो जख्मी हालत में समंदर के किनारे बैठा था। डॉल्फिन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और अपनी पेशानी उसके हाथ से लगाई, जैसे वो कह रही हो, तुमने मुझे बचाया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मंजर देखकर गांव वाले रो पड़े। वो समझ गए कि जानवर भी वफा करना जानते हैं, मगर इंसान अक्सर अपनी वफा भूल जाता है। अगले दिन जब अहमद अपने जख्मों को देख रहा था, उसी वक्त डॉल्फिन फिर उसके पास आई। उसने अपनी पेशानी एक बार फिर अहमद के हाथ से लगाई और फिर तेजी से पानी के अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद वो एक इंतहाई चमकदार और खूबसूरत मोती अपने मुंह में लिए वापस आई। डॉल्फिन ने वो मोती अहमद के हाथों में रख दिया और गहरे पानियों में गायब हो गई। अहमद ने उस मोती को देखा तो हैरान रह गया। उसने उस मोती को ले जाकर गांव के एक अमीर ताजिर को दिखाया। ताजिर ने उस मोती की असलियत जानी तो उसने अहमद को उसके बदले में बेशुमार दौलत दी। अहमद ने वो दौलत लेकर अपने लिए एक बड़ी किश्ती खरीदी, एक शानदार घर बनाया और अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी। वो आज भी माहीगिरी करता है, मगर उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। उसने अपनी जिंदगी में कभी लालच नहीं किया और उसकी नेकी का फल उसे अल्लाह की तरफ से इस गैर मुतवक्का तरीके से मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की जमीन पर बसने वाली हर मखलूक एक मकसद के लिए है। अगर हम कमजोर और बेजुबान का सहारा बने तो एक दिन वही हमारी नजात का सबब बन जाते हैं। अहमद की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि रिस्क, इज्जत, जिंदगी और मदद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हक का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर उसका अंजाम हमेशा कामयाबी का होता है और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नेकी का बदला किसी न किसी सूरत में जरूर मिलता है और ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। दोस्तों, याद रखें, किसी बेसहारा की मदद और अल्लाह पर कामिल यकीन आपकी जिंदगी में ऐसे करिश्मे दिखा सकता है जो आपके बहमो गुमान में भी ना हो। आपका एक अच्छा अमल आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी मजीद अच्छी कहानियां सुन सकें। अपना ख्याल रखें और नेकी करते रहें।